اللہ اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت تک مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش پر وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے انہی مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل عبرانی لفظ ہے، ارزا کے معنی بندہ، ایل کے معنی خدا ہے، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں، جسے قرآن مجید میں ملک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے خاک لے کر آئیں، لیکن زمین میں ان فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا گیا۔ آخرکار اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے تمام زندہ مخلوق کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو اللہ نے دے دی۔ اللہ نے حکم کر دیا کہ ملک الموت، تم کو آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کیا: اے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا: کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا ہے، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دی گئی، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو ان کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ باوجود اس کے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر بھی رکھنے والا شخص اگر آپ کو دیکھ لے تو آپ خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا: اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا: یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کر دی اور فرمایا: آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصل صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحشی طاری ہوئی، اور جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا: جب کافر کو آپ کی شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔